السلام علیکم دوستو، ندیم احمد حاضر ہے کھٹی میٹھی باتوں میں۔ میرے اس پروگرام کو، اس چینل کو پلیز سبسکرائب کیجیے، اور سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بہت زیادہ سوالات کرتے ہیں، بڑے دلچسپی سے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں۔ آج بھی بہت سارے سوالات ہیں، جس میں سے 3 اہم سوالات ہیں۔ نمبر 1، کیا اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی؟ دوسرا سوال، سینٹ کے انتخابات اوپن ہوں گے یا نہیں؟ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ عدلیہ کا فیصلہ کیا ہوگا؟ اور تیسری اہم ترین بات کہ گیلانی صاحب جیتیں گے یا نہیں۔ کوشش کروں گا کہ اپنی دانش میں مختصر سا ان کا جواب دوں، کیونکہ پروگرام کی طوالت سے بھی بعض لوگ اس کو پورا نہیں دیکھ پاتے، اور ہمارا پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے، خبریں تو آپ سنتے رہتے ہیں، جو اپنے لوکل میڈیا پہ، ٹی وی چینلز پہ، سوشل میڈیا پہ، ہر جگہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو وہ بات بتائیں، کنکلوژن کر کے، سیاسی تجزیہ کر کے کہ یہ ہوگا۔ یہ کہنا کہ یہ ہو رہا ہے وہ تو بہت ایزی ہے، وہ تو آپ کو بھی نظر آ رہا ہے۔ اب پہلا سوال یہ ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے؟ دیکھیے، بہت ساری باتیں ہیں اس کے اندر۔ ان کی کچھ ایکسپیکٹیشن تھیں جب وہ عمران خان کو لے کر آئے تھے، ایک ہائبرڈ نظام انہوں نے بنایا تھا، لیکن کیونکہ یہ عمران صاحب اس کو ڈیلیور نہیں کر سکے، اور جو ان کے ذہن میں بات تھی، جو کیلکولیشن تھی، اور جو ان کے آگے کے فیوچر کا جو نقشہ تھا، وہ پوری طرح فلفل نہیں ہو پا رہا ہے۔ اور 2.5 سال کا یا 2.25 سال کا ٹائم دینے کے باوجود بھی وہ کافی اس لحاظ سے پریشان ہے کہ رزلٹ وہ نہیں آ رہے جو ان کی توقع کے مطابق ہوں۔ پھر دوسری بات یہ ہوئی کہ نواز صاحب نے، کیونکہ دیکھیے اسٹیبلشمنٹ کا جو مین گڑھ ہے نا، وہ تو پنجاب ہے۔ ظاہر وہاں کے لوگ اور وہاں کی سوچ وہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلتی ہے۔ تو وہاں پہ کیونکہ عمران صاحب ڈیلیور نہیں کر سکے، نواز صاحب کے وہاں بہت سارا ترقیاتی کام بھی تھے اور یہ بھی تھے، اور وہ ظاہر جو ان کا وقت گزر رہا تھا وہ کافی بہتر تھا۔ نتیجہ یہ کہ پنجاب میں بے چینی پیدا ہوئی، اور پھر نواز صاحب کو اتنا تنگ کیا گیا کہ انہوں نے تنگ آمد بجنگ آمد، یعنی کہ سخت موقف اختیار کیا۔ نتیجہ یہ ہو کہ جو پنجاب جو کہ بیس ہے اسٹیبلشمنٹ کی، وہاں پر بھی تھوڑی سی سوچ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہونے لگی، اور لوگوں کے ذہن میں آ گیا کہ خواہ نواز کو نکالا گیا اور یہ تو عجیب کام ہو رہا ہے، اور وہ اس بیس کو کھونا نہیں چاہتے۔ وہ ان کی بیس بنیاد، جس کی بنیاد پہ وہ پورے حکمرانی کرتے ہیں، یا جو بھی ان کا اپنا سلسلہ ہے سیاست کو کنٹرول کرنے کا، اس کو وہاں سے کرتے ہیں۔ تو جب یہ چیزیں وہاں گئیں تو ان کو تھوڑا سا احساس ہوا کہ نہیں یار، ہمارا کام تو یہ کہ ہماری بیس ہمارے خلاف نہیں ہونی چاہیے، اور کیونکہ عمران صاحب ڈیلیور نہیں کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں بہت سیاسی نقصان ہو رہا ہے، اور ہر چیز پہ وہ ایک صفحے پہ ایک پیج پہ کہہ کے ہمیں آگے کر دیتے ہیں۔ ساری کمزوریاں ہم پہ جو ان کی حکمرانی کی ہیں وہ ہم پر آتی ہیں، اور ہم عوام میں ہمارا امیج خراب ہو رہا ہے۔ تو اب کیا ہوگا؟ تو اب انہوں نے کچھ تھوڑا سا راستہ چینج کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی حتمی چینج نہیں ہے۔ یہ صرف یہ کہ وہ یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی آ کے آپ کو پنجاب میں جو کہ وہاں کی مسائل ہیں، عوام کے اندر بے چینی ہے اس کو، اور نواز صاحب کا ایک وہاں پہ ہولڈ ہے، اور کافی انہوں نے وہاں پہ پچھلے 25 سالوں اس کی پارٹی نے وہاں پہ وہ جڑیں بنائی ہیں، تو اس کی وجہ سے جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف انگلیاں اٹھنے لگیں اور عوام کے اندر اس کا امیج تھوڑا سا ہلنے لگا، تو اس کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے
انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے ان سے بھی بات کی جائے، اور نتیجہ یہ ہے کہ اب جو سلسلہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک کہتے ہیں پس پردہ ایک بات ایسی ہو گئی جو میں پہلے بھی اپنے پروگرام میں کہتا رہا ہوں کہ وہ یہ ہو گیا ہے کہ بھائی نواز صاحب کول ڈاؤن ہو جائیں گے، مریم بھی کول ڈاؤن، اب وہ ڈائریکٹ اٹیک نہیں کریں گی ان فورسز پہ جو کہ ہمارے یہاں سب سے طاقتور فورسز ہیں۔ اسی طرح انہوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے اگر تم اگر ڈائریکٹ ہمیں نہیں کرتے اور ہمیں ہمارے خلاف عوام کے اندر کوئی ایسے جذبات کو نہیں ابھارتے تو ٹھیک ہے ہم بھی تھوڑا بہت تمہیں ڈھیل دیتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ 100% کمپرومائز ہو گیا ہے۔ اب کیونکہ وہ دونوں اتنے زیادہ جب دو مخالف لڑ جاتے ہیں تو تیسری پارٹی اس میں آتی ہے کہ اس کے ذریعے بات ہوتی ہے، تو تیسری پارٹی ہیں بلاول یا ہمارے زرداری صاحب، وہ ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ سے بہت قریب رہے اور ہمیشہ ان کے لیے انہوں نے کام بھی کیا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ اب اس وقت ایک ایسا رول پلے کر رہے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ سے بھی ان کی بات چیت ہوتی ہے اور نواز سے بھی ہوتی ہے، تو نواز کو بھی کول ڈاؤن کرتے ہیں اور ان کو بھی کہتے ہیں، اور بیچ میں وہ راستہ نکال رہے ہیں۔ تو یہ ہے وہ صورتحال جس کی وجہ سے ہمیں کچھ چیزیں تبدیل ہوتا نظر آتی ہیں۔ مثلا 10 کے الیکشن کو لیں، اس کے اوپر جو سرکاری مشینری کے ذریعے دھاندلی کی گئی، اس پہ پہلی دفعہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایکشن لیا ہے۔ اس کا مطلب ان پہ دباؤ نہیں تھا، کیونکہ یہ جو ادارے ہیں نا یہ بہت زیادہ انڈیپینڈنٹ کام نہیں کرتے، یہ کچھ اشاروں پہ چلتے ہیں۔ اس دفعہ اشارہ نہیں تھا، انہوں نے ایک فیصلہ لے لیا، تو اس سے نظر آتا ہے کہ معاملہ کو نیوٹرل ہوا ہے۔ دوسرے نمبر پہ انتخابات جتنے بھی ہوئے ہیں ضمنی، ان کے اندر موسٹلی اپوزیشن کی پارٹیاں جیت گئی ہیں، ایون نوشہرہ سے جو کہ ایون وزیر دفاع پرویز خٹک صاحب اور ان سب کا گڑھ ہے، اور جو وہاں پہ ان کی برسر اقتدار بھی ہے پی ٹی آئی، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اس حد تک تو نیوٹرلائز کیا ہے۔ اور تو اس کا مطلب ہے کہ نیوٹرلائز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لیکن کیا نیوٹرلائز ہونے کے بعد کیا نواز کو پاور میں آنے دیں گے؟ نو۔ کیا مریم صاحبہ پاور میں آئیں گی؟ یہ بات ہو رہی ہے کہ تم اس حد تک اپنے آپ کو کول ڈاؤن کرو، نواز صاحب پیچھے ہٹو، اتنے ہم آپ کرتے ہیں۔ اب اس میں کیونکہ نون لیگ میں ایک اور گروپ ہے جسے شہباز شریف گروپ کرتے ہیں، جو زرداری صاحب جیسا گروپ ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلنے والا گروپ، تو ظاہر ہے کہ وہ گروپ اگر کسی شیپ میں کوئی بھی پاور شیئرنگ ہوتی ہے اور جس میں نون لیگ کا حصہ جاتا ہے تو وہ حمزہ شہباز گروپ کے ہاتھ میں آئے گی، اور کیونکہ دونوں بھائی ادارے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ بھی اس میں شامل ہوں گے، لیکن ان کا کردار محدود ہوگا اور ان کو پالیٹکس میں اور اس طرح آزادانہ آنے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک کہ یہ جو ٹینیور ہے اس اسمبلی کا پورا نہ ہو جائے، یعنی کہ 2.5 سال وغیرہ جو باقی ہیں 2023 وغیرہ میں جب الیکشن کی ڈیٹ آنے والی ہے، اس دوران وہ عہدے داران بھی جن کے خلاف نواز شریف صاحب نے کچھ بہت زیادہ ہی جذباتی ہو کے نام لینا شروع کیے تھے، ان کا ٹینیور بھی کمپلیٹ ہو جائے گا، معاملہ کول ڈاؤن ہو جائے گا۔ تو ایک جو سینیریو نظر آتا ہے وہ یہ ہے۔ اب اس کے اندر دوسری بات جو آپ لوگ تو یہ نیوٹرل کا جو لیول وہ یہاں تک ہے، اتنی حد تک نیوٹرل ہم نہیں کہہ سکتے کہ صاحب واڈا کو بھی نااہل قرار دے دے جو 2.5 سال سے دبا کے بیٹھا ہے الیکشن کمشنر، اس کے کوئی فیصلہ نہیں کرتا، اور جناب جو فارن فنڈنگ کیس ہے پی ٹی آئی کا اس کو دبا کے بیٹھا، اس میں فیصلہ نہیں کرتا، تو ظاہر سی بات ہے کہ نیوٹرل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فیلڈ آپ کو الیکشن میں، اور اس میں انہوں نے دے دی الیکشن کمیشن کو بھی تھوڑا سا حوالہ ہاتھ رکھ دیا، تو یہ نظر آتا ہے۔ لیکن کیا 100% نیوٹرل عدلیہ
کے بھی بہت سے فیصلے ہوتے ہیں جہاں پر آگے پیچھے ہوتی ہیں باتیں، تو اس کا فیصلہ جو بظاہر مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ابھی فیصلہ آیا نہیں ہے، لیکن وہ عمران کی سوچ کے قریب ہوگا. یعنی کوئی نہ کوئی طریقہ ایسا کیا جائے گا کہ جس میں اراکین اسمبلی کو اگر چاہے کوئی پارٹی تو وہ الیکشن کمیشن کے تھرو گرپ میں کر سکے. یعنی کہ 100% سیکریسی نہیں ہوگی، تھوڑا بہت اس کے اندر مارجن رکھا جائے گا. تو ظاہر ہے کہ اس سے بھی یہ بات نظر آتی ہے. رزلٹ تو مطلب فیصلہ تو محفوظ ہے، وہ آیا نہیں ہے، لیکن جو مجھے نظر آتا ہے تو لیکن اگر وہ بالکل ہی ریجیکٹ ہو جاتا ہے اور وہ 226 کی بات کرتی ہے عدلیہ، اور یہ کہتی ہے کہ نہیں بھائی یہ جو کچھ بھی ہوگا یہ 2/3 میجورٹی سے آئین میں ترمیم ہو سکتی ہے، لہٰذا وہ کر لیں آپ لوگ، کیونکہ آپ سب پارٹیاں بیٹھیں سر جوڑیں اور اس پہ فیصلہ کریں، ہمارا اس سے لینا دینا نہیں ہے. تو اس سے شاید اور امپارشلٹی نظر آئے گی. تو ایک تو بات ہی ہے. اب دوسری بات ہی جو بار بار جو یہ کہتے ہیں نا گیلانی صاحب کہ نیوٹرل ہیں، اور بلال بھی کہتے ہیں وہ نیوٹرل ہو گئے، تو اس لیے کہ وہ بیچ میں رول پلے کر رہے ہیں. وہ ان کو بھی مل رہے ہیں شہباز سے، نواز سے، ان کو بھی کول ڈاؤن کر رہے ہیں، نواز کو بھی، مریم کو بھی، کہ ٹھیک ہے تمہیں فائدہ ہے اس کے اندر 2-2.5 سال، ٹھیک ہے تم پیچھے ہو جاؤ، یہ ہو جاؤ، تاکہ کیونکہ بغیر ظاہر اسٹیبلشمنٹ کے تو کبھی بھی کوئی تحریک نہ کامیاب ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے. تیسری یہ ہے کہ وہ بھی نہیں چاہتے کہ اسمبلیاں ٹوٹیں، تو چاہتے ہیں یہ اسمبلیاں بھی ٹینیور پورا کریں، کیونکہ ظاہر ہے اسی اسمبلی میں پاور میں. اب صرف یہ رول ہو سکتا ہے کہ اس اسمبلی کے اندر ہی کوئی چیز اونچ نیچ ہو جائے. تو اب دوسرا سوال آپ لوگوں نے کیا گیلانی صاحب جیتیں گے؟ جو صورتحال اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی یہ یاد رکھیں کہ جب نواز صاحب پاور میں تھے، ان کے ذہن میں تھا کہ نواز کو اتنی پاور نہ مل جائے کہ سینٹ پہ بھی قبضہ کر لیں، تو انہوں نے نہیں آنے دیا. اس پہ زرداری صاحب ان کے ہراول دستے کا رول پلے کر رہے تھے، اور بعد میں سنجرانی صاحب بن گئے. تو مجھے بھی نظر آتا ہے کہ سینٹ میں شاید عمران کو فل اتھارٹی نہیں دینے کا پلان ہے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ گیلانی صاحب جیتیں گے. میری اپنی رائے لگتی ہے کہ گیلانی صاحب کو جتایا جائے گا، اور سینٹ کے اندر جتایا جائے گا مطلب جیتیں گے، تو مطلب یہ کہ عمران کو کوئی بہت کھیل کھیلنے نہیں دیا جائے گا، وہ جیتیں گے. اور وہاں پر کوشش کی جائے گی کہ ایک ایسا سینٹ کا چیئرمین بنے سنجرانی جیسا، جو کہ نہ نواز شریف کا ہو اور نہ عمران کا ہو. ٹیکنیکلی نواز کا تو ہو ہی نہیں سکتا، اس کے تو ممبر کم ہو گئے تھے. ٹیکنیکلی نہ نواز کا ہو نہ کسی اور کا، بلکہ ایک ایسا ہو کہ جو نیوٹرل ٹائپ کا بندہ ہو اور وہ خاموشی سے نان پولیٹیکل طریقے سے کام کرتا رہے، جیسے سنجرانی صاحب ہیں. تو اس کی وجہ سے ضروری ہے کہ گیلانی صاحب کو جتایا جائے. تو میرے اپنی سیاسی کیلکولیشن اور سوچ اور تجزیے کے مطابق لگتا ہے کہ وہ جیتیں گے، اور سینٹ کے انتخابات میں پی ٹی آئی کا اپنا کوئی نمائندہ چیئرمین نہیں بن پائے گا. تو یہ ہے وہ باتیں جو اس وقت بظاہر نظر آ رہی ہیں. اب آگے جو ہوگا وہ تو اللہ جانے، سیاست ہے، یہ اونچ بھی ہوتی ہے نیچ بھی ہوتی ہے، لیکن 3 تاریخ بہت قریب ہے، اس کا ہم لوگ انتظار کرتے ہیں. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.